اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال اور تحریک پاکستان کے تمام قائدین اور کارکنان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جن کی دور اندیش قیادت اور عظیم جدوجہد نے تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل ڈالے۔ جیسا کہ اسٹینلے والپورٹ نے، جو کہ ایک بہت مشہور تاریخ دان تھا، اس نے اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں یہ لکھا کہ چند ہی لوگ تاریخ کا رخ موڑ پاتے ہیں اور اس سے بھی کم دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے ایک قومی ریاست تخلیق کی ہو، لیکن محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کر دکھائے اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔ میرے عزیز اہل وطن، ہم نے اس جشن آزادی کو مارکہ حق کا نام دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں کس طرح بھارت نے ایک جھوٹے خود ساختہ الزام کی آڑ لے کر اچانک پاکستان پر حملہ کیا۔ اسے یہ گھمنڈ تھا کہ وہ اپنی بے پناہ جنگی طاقت کی بدولت پاکستان کو خدا نہ کرے زیر کر لے گا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں لڑی جاتی۔ اس کے لیے ایسے نڈر بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ صرف 4 دن کے اندر بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا، کیونکہ اس کا سامنا اس جری فوج سے ہوا جس کی پشت پر سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف جیسے بہادر اور قابل عسکری سالار کھڑے تھے، اور ان کی کمان میں وہ جوان تھے جنہوں نے بھارت کو تاریخ کا وہ سبق سکھایا جو اس کی آنے والی نسلیں بھی قیامت تک یاد رکھیں گی۔ یہ وہ بہادر اور دلیر جوان ہیں جو سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے خلاف لڑتے ہیں، اور جن کی مائیں اس دعا کے ساتھ انہیں گھروں سے رخصت کرتی ہیں کہ بیٹا اپنی جان دے دینا، لیکن وطن کی آزادی، وطن کی سلامتی اور وطن کی شان پر کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ مجھے بتاؤ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ایسی قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر قوم کا وہ عظیم بیٹا ہے جس نے بھارت کے جنگی جنون کے خلاف ایسی دلیرانہ اور دانشمندانہ حکمت عملی بنائی جس کا اعتراف دوست اور دشمن سب کرتے ہیں۔ جس طرح 14 اگست 1947 کو ایک نئے آزاد ملک نے جنم لیا، اسی طرح 10 مئی 2025 کو ایک نئی قوم ابھر کر سامنے آئی۔ مارکہ حق نے ثابت کر دیا کہ ہمارے آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دے کر جو آزادی حاصل کی تھی، ہم اس کی حفاظت کرنے کی پوری صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے
ایک اور संग मील साबित होगा। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ममालिक की वाहिद और दुनिया की 7वीं जौहरी कुव्वत है। कौमी सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाने के इस मिशन के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत तमाम सियासी कायदीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान समेत तमाम साइंसदानों, इंजीनियर्स, कारकुनों और पाकिस्तान आर्मी समेत दीगर तमाम इदारों का किरदार तारीख हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। और मैं इस मौके के ऊपर अपने कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने हमारी तारीख के एक और फैसला कुन मोड़ पर 28 मई 1998 को दुनिया के दबाव, धमकियों और $5 अरब की पुरकशिश पेशकश मुस्तरद करते हुए मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी एटमी ताकत याद रखिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमारी एटमी ताकत किसी तौर पर भी जारहाना सोच नहीं रखती, बल्कि हमने भारत की जौहरी ताकत के मुकाबले में अपनी दिफाई सलाहियत मजबूत करने के लिए एटमी ताकत के हसूल का रास्ता अपनाया। मेरे भाइयों और बहनों, मार्का हक में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी में हमारे मुखलिस दोस्तों का भी हाथ है, जिन्होंने भारत के खोखले झूठ को मुस्तरद करते हुए सफारती सतह पर हमारा साथ दिया और मुश्किल की घड़ी में हमारा हौसला बढ़ाया। इस हवाले से हमारे इंतहाई बाएतमाद और दोस्त हमसाया मुल्क चीन, बरादर ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया, अजरबैजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान ने आलमी सतह पर जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हमायत की, पाकिस्तानी कौम इन तमाम भाइयों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है। और इस मौके के ऊपर मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला के फजल करम से माजी की तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने हर दौर में पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। हमने 2024 के बाद एक खस्ता हाल मईशत को संभालने के लिए नहायत अहम और बुनियादी नौयत के इक़दामात किए हैं। इन इक़दामात की वजह से न सिर्फ दिवालियापन का खतरा टल गया जो हमारे सरों पर मंडला रहा था, बल्कि मईशत के इशारे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। महंगाई की सतह जो 34% तक पहुंच गई थी, आज 5% तक आ चुकी। स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंदियों पर है और बैंकों का इंटरेस्ट आधा कम हो चुका, 21% से 11% पे आ चुका। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये सब कुछ अल्लाह ताला के फजल करम और सियासी व अस्करी टीम पाकिस्तान के दुरुस्त फैसलों की बदौलत आज पाकिस्तान माशी आज़ादी की राह पर गामजन है। आलमी इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहरान से निकलकर एक नए माशी दौर में दाखिल हो रहा है। लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह इसका इल्म होना चाहिए
کہ یہ صرف آغاز ہے، ہمیں شبانہ روز لگن، محنت اور شفافیت سے طے کرنی ہے تاکہ ترقی اور خوشحالی کا خواب جلد سے جلد شرمندہ تعبیر ہو۔ یہاں میں افواج پاکستان، خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے سول حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان سے لے کر نیشنل اکنامک پلان تک ہر سطح پر ہم آہنگی پیدا کی۔ اس کی ایک تازہ مثال پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت اور ٹیرف کا طے پانے والا معاہدہ، جس میں ہماری معاشی ٹیم نے، جس کے سربراہ تھے فائنانس منسٹر اورنگزیب، سیکرٹری کامرس اور دوسرے ساتھی، انہوں نے بڑی محنت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی اس میں کلیدی کردار ہے۔ اسی طرح محترم چیف جسٹس اور عدلیہ کے تعاون سے سالہ سال سے لٹکے ہوئے جو FBR کے کیسز کے جلد فیصلوں کی بدولت رواں سال قومی خزانے میں 100 ارب روپے سے زیادہ رقوم جمع ہوئیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، دیار غیر میں وطن سے بے مثال محبت کرنے والے پاکستانی بھی اس عظیم مشن میں اپنا شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں اور آپ سب ان کو آج یوم آزادی کی دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ رواں سال انہوں نے 38.3 ارب ڈالر کی تاریخی ترسیلات زر پاکستان بھجوا کر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا۔ ہم سب ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ جہاں پر بھی ہیں وہ عظیم پاکستان کے سفیر ہیں۔ وہ کام دن میں وہاں پر کرتے ہیں، رات کو ان کا دل اور دماغ پاکستان میں اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، آزادی اور مارکہ حق کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کے دکھوں کے دل خراش مناظر آتے ہیں جو آزادی سے محروم ہیں اور محکومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ غزہ کی خون آلود گلیاں ہوں یا وادی کشمیر کا مقتل، جہاں پر دن رات بے گناہ کشمیریوں کا خون بہتا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ پاکستان اصولی اور غیر متزلزل موقف کے ساتھ ہمیشہ اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ آج انسانیت کے ضمیر کا امتحان بن چکا ہے۔ پاکستان مظلوموں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک کہ فلسطین اور کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے، اور ہم عالمی فورمز پر ریاست فلسطین کے قیام اور اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق کے لیے بھرپور آواز اٹھاتے رہیں گے۔ عزیز ہم وطنوں، وقت آ چکا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے اجتماعی سوچ اپنائیں۔ آج کے اس عظیم دن میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں، بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے، تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ اختلافات اپنی جگہ مگر اپنے پیارے پاکستان کی خاطر ہم سب ایک ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم نے دہشت گردی کے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جن میں افواج پاکستان، پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے افسر اور جوانوں کے علاوہ عام شہری بھی شامل ہیں۔ اس جنگ میں پاکستان کو 150 ارب ڈالر سے زائد کا مالی نقصان ہوا، لہٰذا اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے۔ پاکستان میں
سب کو احتجاج کا حق ہے مگر جلاؤ گھراؤ کا نہیں، تنقید کا حق ہے مگر توہین اور گالی کا نہیں، سیاست کا حق ہے مگر ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، اور اس کو ہم کسی صورت بھی اس کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی قوم کے انتہائی ہونہار بچوں، قوم کے نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہی تحریک آزادی کے سپاہی تھے، جنہوں نے قائد اعظم کے پیغام کو بر صغیر کے ہر گاؤں، ہر کوچے، ہر گلی تک پہنچایا، اور جو تحریک آزادی کا ہراول دستہ رہے۔ آج بھی قوم کی امیدیں آپ کے ساتھ ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ آپ پاکستان کے نوجوان، کروڑوں بچے اور بچیاں تعمیر وطن کے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعلیم کے مواقع، روزگار اور کاروبار کے لیے درجنوں منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ ان منصوبوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے پاکستان کو روشن بنائیں اور وطن عزیز کے مقدر کا ستارہ بنیں۔ آئیے آج یوم آزادی کے موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم محنت اور مسلسل محنت سے پاکستان کو ایک فلاحی، خود کفیل اور باوقار ریاست بنائیں گے۔ ہمارے پاس ایک عظیم ماضی ہے، اب ہمیں ایک روشن مستقبل کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اور کیا خوب کہا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔